بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا باقی ہیں۔ ایک سوال یہ کہا ہے کہ ہم کیا رکوع اور سجدے میں وہ تسبیح پڑھیں جو ہم نے درود شریف کی کتاب کے آغاز میں لکھی ہے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب؟ اس کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک جملہ، ایک دعا ہے، پڑھیے۔ لیکن دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ نہیں پڑھتے تھے، اپنی دعا کے آغاز میں پڑھتے تھے۔ اب ترکی میں جائیں نا تو ترک جب سلام پھیرتے ہیں تو اونچی آواز سے یہی پڑھتے ہیں، سب مل کے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، یہ سب پڑھتے ہیں۔ ہم نے استنبول میں بارہا یہ دیکھا ہے، اور یہ مستدرک حاکم کی روایت سے ترکوں میں قدیم سے ایک چیز چلی آتی ہے، ان کے علماء، ان کے مشائخ پڑھتے تھے رحمہم اللہ، اور ٹھیک ہے۔ اس کو آپ فرماتی ہیں کہ رکوع یا سجدے میں پڑھ لیا جائے، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سجدے میں نہیں پڑھا، اس سے پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں وہ تسبیحات پڑھیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بہت سی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ رکوع کی دعاؤں میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے، اس پہ پورا ایک بیان بھی ریکارڈ ہوا تھا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے۔ رکوع میں بھی پڑھیے، سجدے میں بھی پڑھیے۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ پڑھیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ پڑھیے، والعظمہ، یہ الفاظ نسائی میں بھی آئے۔ سجدے میں جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہ تمام گناہ جو لوگوں کے سامنے ہو گئے، جو تنہائی میں ہو گئے، جو بڑے تھے، جو چھوٹے تھے، جو عمر کے ابتدائی حصے میں ہوئے، یا اللہ آئندہ آخری حصے میں ہو جائیں، اللہ ان سب کی معافی چاہتا ہوں۔ سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ وہی دعا ہے جو بھی ہم نے عرض کیا آپ سے۔ رکوع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سجدے بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ دونوں دعائیں ایسی ہوں گی، ایک یہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور ایک دعا اور ہو گئی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دو دعائیں اگر آپ یاد کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو رکوع میں بھی سجدے میں بھی دونوں جگہ پڑھتے تھے، یہ پڑھی جا سکتی۔ اور پھر نسائی میں ایک اور روایت بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت و بک آمنت، اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان لایا، ولک اسلمت، اور اللہ میں نے آپ کے لیے اسلام قبول کیا، وانت ربی، اور اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تو خیر ایک اور جگہ آیا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس پاک ذات کے سامنے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ، اور اس کے نقش و نگار چہرے کے بنائے، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس میں اللہ نے شگاف ڈالا آنکھوں کا، اور اس میں اللہ نے شگاف ڈالا ایک تاکہ میں سن سکوں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی اچھی صورتوں کو پیدا کرنے والا باری تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اچھی تخلیق کرتی ہے۔